بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بارٹر سسٹم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ سو دی ایکسچینج آف گڈس اینڈ سروسز فار ادر گڈس اینڈ سروسز وداؤٹ یوزنگ منی از کالڈ بارٹر سسٹم۔ تو جو ایکسچینج کا عمل ہے گڈس اینڈ سروسز میں کسی دوسری گڈز اینڈ سروسز کے ساتھ، اور جب ہم منی کو یوز نہیں کر رہے ہوتے تو ایسے سسٹم کو ہم بارٹر سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ پکچر دیکھ رہے ہوں گے، اس کے ایک حصے میں ایک فارمر کارن دے رہا ہے اور اس سے دوسرے سے ٹمیٹوز لے رہا ہے، اور جو دوسرا فارمر ہے اس سے کارن لے رہا ہے اور ٹمیٹوز دے رہا ہے۔ تو یہ جو ایکسچینج کا عمل ہے گڈس میں، کموڈٹیز میں، اس کو ہم بارٹر سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے پکچر کے دوسری سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باربر ہے وہ اپنی خدمات کے عوض دوسرے سے کیرٹس لے رہا ہے اور اس طرح سے ٹریڈ کا عمل کر رہا ہے۔ تو جتنی بھی خدمات ہیں یا جتنی بھی اشیاء ہیں، ان کا جو تبادلہ ہے اسے ہم بارٹر سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ تو اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے انسان پہلے غاروں میں رہا کرتا تھا اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنگلی جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے جنگلی جانوروں کی جو کھالیں ہیں، اسی طرح سے درختوں کے جو پتے ہیں، ان کو یوز کر کے اپنا جسم ڈھانپا کرتا تھا۔ تو جو ضروریات ہیں یا جو خواہشات ہیں وہ محدود پیمانے پہ تھیں۔ تو آہستہ آہستہ آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، تو انسان کی جو ضروریات ہیں یا جو خواہشات ہیں ان میں بھی اضافہ ہونے لگا، اور اس نے دوسروں پہ انحصار شروع کیا۔ مطلب جو اپنی ضروریات ہیں یا جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینے لگا۔ تو اشیاء کا جو تبادلہ ہے اس کا سلسلہ اب شروع ہونے لگا، جسے ہم بارٹر سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ تو اگر بارٹر سسٹم کی ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 6000 سال پہلے میسوپوٹیمیا قبائل نے اسے متعارف کرایا۔ تو مختلف اشیاء کو ایکسچینج کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جیسے فوڈ آئٹمز ہیں، ہیومن سکلز ہیں، مطلب انسانی جو کھوپڑیاں ہوتی ہیں، ٹی ہو گیا، سالٹ، ویپنز، ویٹ، سٹونز، سو آن۔ Students, salt and gun cards were also used as currency in some parts of America and Africa until the First World War۔ تو جو سالٹ ہے یا جو ہم بندوق کے کارتوس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ بھی امریکہ اور افریقہ کے بعض حصوں میں کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح the monthly rent of flat in Austria was 2 packets of cigarettes immediately after the Second World War۔ تو جو دوسری جنگ عظیم ہے اس کے فوراً بعد آسٹریا میں فلیٹ کا ماہانہ کرایہ سگریٹ کے 2 پیکٹ تھے۔ اسی طرح ان فجی the teeth of sperm whale were used as currency until the 19th century۔ A boat could be purchased for a tooth or a bloodshed or seal could be paid۔ تو فجی میں 19ویں صدی تک سپرم ویل کے دانت کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے رہے، اور ایک دانت کے بدلے کشتی خریدی جا سکتی تھی پوری۔ اسی طرح ڈیورنگ دا سول وار آف انگولا 1975 to 2002 bottles of beer were used as currency۔ تو انگولا کی جو سول وار ہے اس کے دوران بیئر کی بوتلز کو کرنسی کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح ان ایران پیمنٹس were sometimes made in form of زعفران۔ تو ایران میں کبھی کبھی جو پیمنٹس ہیں وہ زعفران کی شکل میں بھی کی جاتی تھیں۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں۔ Students, in the past, tobacco, dried fish, tea, sugar and leather pieces have been used as currency۔ تو پاسٹ میں جو ٹوبیکو ہے، اسی طرح سے جو خشک مچھلی ہے، ٹی ہے، شوگر ہے، یا جو چمڑا کے جو ٹکڑے ہیں ان کو کرنسی کے طور پہ یوز کیا جاتا رہا ہے۔ اسی طرح گولڈ ہیز بین دا کرنسی آف کنگس۔ جو بادشاہ لوگ تھے ان کی جو کرنسی تھی وہ گولڈ بھی رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اگین ہم موو ہوتے ہیں ڈیٹیل میں بارٹر سسٹم کی طرف، اور اس کی ہرڈلز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے دیکھا کہ ایسا سسٹم جہاں پہ منی کا یوز نہ کیا جائے اور ایکسچینج کیا جا رہا ہو کموڈٹیز کا، گڈس کا، تو اس کو ہم بارٹر سسٹم کا نام دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بھی موجود ہے۔ The economic system which functions without the use of money is given the name of barter system۔ We find that barter system is furnished with the following: Number 1, there is a direct exchange of goods
and money is not used for transaction of goods and services. Number 2, all the activities related to consumption, distribution, and allocation are performed on the basis of values of goods, not on the basis of money. تو اس سسٹم کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جو گڈس ہیں ان میں ڈائریکٹ ایکسچینج کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، نہ کہ منی کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے گڈز اینڈ سروسز کی ٹرانزیکشن کے لیے۔ اسی طرح تمام قسم کی ایکٹیویٹیز جن کا تعلق کنزمپشن سے ہے، ڈسٹریبیوشن سے ہے، ایلوکیشن سے ہے، تو وہ گڈس کی ویلیو کی بیس پہ پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں، نہ کہ منی پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں بارٹر سسٹم ریمینڈ ان آپریشن فار اے لانگ ٹائم. As long as world's population was limited, the desires were not diversified, and the goods were produced on small scale, the economic activities were carried under barter system. But with the passage of time, the world's population expanded, the narrower and self-sufficient life of village broke, education spread, the era of invention and innovation started, and above all, people experienced diversification in their desires. In such phenomenon, barter system failed to respond efficiently, and it had to be abandoned. تو بارٹر سسٹم کی بہت ٹائم تک ایگزسٹنس رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آبادی جو ہے دنیا کی محدود پیمانے پہ تھی تو خواہشات یا جو ضروریات ہیں وہ بھی محدود پیمانے پہ تھیں، تو گڈس چھوٹے پیمانے پہ تیار کی جا رہی تھیں، لیکن جب دنیا کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا تو خواہشات یا جو ضروریات ہیں ان میں بھی اضافہ ہونے لگا، تو محدود پیمانے والی جو لائف تھی وہ ختم ہوئی۔ اسی طرح سے جو اویئرنیس ہے یا جو انوینشن ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی جو خواہشات ہیں یا جو ضروریات ہیں ان میں ایک چینج آیا۔ جو بارٹر سسٹم ہے ایسی خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام رہا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی اسے ختم کرنا پڑا۔ تو اس کی جو پرابلمز ہیں یا جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ ڈیفیکلٹیز آف بارٹر سسٹم، اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لیک آف ڈبل کوانسیڈنس کو۔ دی فنکشننگ آف دا بارٹر سسٹم ریکوائرز اے ڈبل کوانسیڈنس آف وانٹس آن اے پارٹ آف دوز ہو وانٹ ٹو ایکسچینج گڈس اور سروسز۔ It is necessary for a person who wishes to trade his good or service to find some other person who is not only willing to buy his good or service but also possesses that good which the former wants. For example, suppose a person possesses a horse and wants to exchange it for a cow. In the barter system, he has to find out a person who not only possesses a cow but also wants a horse. تو ڈبل کوانسیڈنس کا مطلب ہے دو پارٹیز ہولڈ کر رہی ہیں ایسی چیز کو جسے وہ ٹریڈ یا ایکسچینج کرنا چاہتی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی گڈ یا سروس کو ٹریڈ کرنا چاہتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جو نہ صرف اس کی گڈ یا سروس کو پرچیز کرے بلکہ وہ چیز بھی رکھتا ہو جس سے اس بندے کی ضرورت ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس گھوڑا ہے، جیسے یہاں پکچر میں بھی دکھایا گیا آپ کو، جو وہ اسے ایک کاؤ کے ساتھ ایکسچینج کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے ایک کاؤ کی ضرورت ہے۔ بارٹر سسٹم میں وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کرے گا جو نہ صرف ایک کاؤ رکھتا ہو بلکہ وہ گھوڑا بھی لے لے۔ بٹ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اسے گھوڑے کی ضرورت نہ ہو تو وہ پھر ایسے بندے کے پاس جائے گا جسے گھوڑے کی ضرورت ہو؟ تو اس لیے یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا اور بہت ہی جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوتا تھا ایسے شخص کو تلاش کرنے کے لیے جسے گھوڑے کی تلاش ہو۔ اسی طرح اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے لیک آف اے کامن میئر آف ویلیو۔ Another difficulty under the barter system relates to the lack of a common unit in which the value of goods and services should be measured. Even if the two persons who want each other's goods meet by coincidence, the problem arises as to the proportion in which the two goods should be exchanged. Consequently, one party is at a disadvantage in the terms of trade between the two goods. تو دوسرا جو پرابلم ہے بارٹر سسٹم میں وہ ہے لیک آف کامن میئر آف ویلیو، یعنی کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسی میئرمنٹ یونٹ
جسے ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ دو پکچرز شو کی گئی ہیں، ایک طرف ہارس کی، اسی طرح دوسری طرف شیپ کی۔ تو ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ ایک جو ہارس ہے اس کی جو مالیت ہے وہ 50,000 کے قریب ہے، اسی طرح سے جو شیپ ہے اس کی مالیت کوئی 10,000 کے قریب ہے۔ لیکن بارٹر سسٹم میں اگر ہم دیکھیں تو اس سسٹم میں کوئی پیمانہ نہ تھا جس کی وجہ سے یہ معلوم ہو سکتا کہ بھیڑ کی مالیت کیا ہے یا ایک گھوڑے کی مالیت کتنی ہے۔ سم ٹائم تو کوئی شخص ایک بھیڑ کے بدلے گھوڑا لے لیتا تھا، اس طرح گھوڑے رکھنے والے شخص کو لاس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بیکاز اسے تو بھیڑ لینی ہے ہر حال میں۔ تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم تھا کہ کوئی کامن جو ہے ویلیو نہیں تھی میئرمنٹ کے لیے۔ یہ جو ہے ایک بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا کسی ایسی پارٹی کے لیے جسے کسی ایک شے کی اشد ضرورت ہوتی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں انڈیویزیبلٹی آف سرٹن گڈس کی طرف۔ The barter system is based on the exchange of goods with other goods. It is difficult to fix exchange rates for certain goods which are indivisible. Such indivisible goods pose a real problem under barter. Suppose that a person may desire a camel and the other a cow, and both may be willing to trade. The former may demand more than 2 cows for a camel, but the other is not prepared to give 3 cows, and thus there is no exchange. تو ہم دیکھتے ہیں چونکہ بارٹر سسٹم میں گڈس کے ساتھ ایکسچینج پہ بیس ہو رہی ہوتی ہے، سو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو فکس کیا جائے جب کہ گڈس انڈیویزیبل ہوں۔ سپوز کیا کہ ایک شخص کیمل کی ڈیزائر کرتا ہے اور دوسرا کاؤ کی ٹریڈ کے لیے، تو کیمل والا یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ اسے ایک کیمل کی بجائے 3 کاؤز دی جائیں، جبکہ دوسرا شخص 2 کاؤ دینا چاہتا تھا، چونکہ اس کے مطابق ایک اونٹ کی جو ویلیو ہے وہ 2 کاؤ کے برابر ہے۔ تو اس طرح جو ٹریڈنگ ہے وہ نہیں ہو پاتی تھی یا بہت مشکل ہوتی تھی کہ چیزوں کو کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے اور انہیں کس طرح ایکول کیا جائے، کس طرح ان کو فردر ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے کسی ویلیو کے اکارڈنگلی، یا ایسا پیمانہ ہو جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی جو مالیت ہے کس کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے جو ٹریڈنگ ہے وہ نہیں ہو پاتی تھی یا بہت مشکل ہوتی تھی کہ کن چیزوں کو کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے اور انہیں کس طرح ایکول کیا جائے، یا ایسا پیمانہ ہو جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی مالیت کس کے برابر ہے، سو آن۔ تو ڈیویزیبلٹی بھی ایک بہت بڑا پرابلم تھا جب ہم بارٹر سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ ہم چلتے ہیں ڈیفیکلٹی ان اسٹورنگ ویلیو۔ Under the barter system, it is difficult to store value. Anyone wanting to save real capital over a long period would be faced with the difficulty that during the intervening period, the stored commodity may become obsolete or deteriorate in value. A people trade in cattle, grains, and other such perishable commodities. It is very expensive and often difficult to store and to prevent their deterioration and loss. تو ہم دیکھتے ہیں بارٹر سسٹم میں سٹور آف ویلیو کا بھی بڑا پرابلم تھا، چیزوں کو سٹور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی شخص اگر چاہتا تھا کہ اسے لمبے عرصے کے لیے سٹاک کیا جائے یا سٹور کیا جائے تو صورت میں چیزوں کے گلنے سڑنے کا خطرہ ہوتا تھا، چیزیں گل سڑ جاتی تھی، چونکہ لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں ان کی جو ٹریڈ ہے وہ گرینز، کیٹل یا پرشیبل کموڈٹیز کی ہی ہوتی تھی، سو بڑا مشکل ہوتا تھا انہیں سٹور کرنا یا انہیں گلنے سڑنے سے بچانا۔ اس لیے جو سٹور ویلیو کا جو اسپیکٹ ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے ایک ایشو رہا ہے بارٹر سسٹم میں۔ اسی طرح نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں ڈیفیکلٹی ان میکنگ ڈیفرڈ پیمنٹس۔ ان اے بارٹر اکانومی it is difficult to make payments in future as payments are made in goods and services. Debt contracts are not possible due to disagreements on the part of two parties on the following grounds. It would often invite controversy as to equality of the goods and services to be repaid. The two parties would often be unable to agree on the specific commodity to be used repayment. Both parties would run the risk that the commodity to be repaid would increase or decrease seriously in value over the duration of the contract. اسی طرح بارٹر سسٹم میں ہم دیکھیں تو فیوچر پیمنٹس کا بھی بڑا مسئلہ رہا ہے
اگر کوئی لین دین کے معاملات ہوتے بھی تھے تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. مثال کے طور پہ کوالٹی آف گڈ کا ایشو. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک شخص ہے سپوز کیا، اس نے دوسرے کو ایک جوان گائے دے دی ہے ادھار پہ، بٹ جب لٹانے کا ٹائم آیا تو دوسرے بندے نے طرح طرح کے اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے کہ میری گائے تو جوان تھی، خوبصورت تھی، سو آن، بٹ اب یہ بوڑھی ہو گئی ہے، لاغر ہو گئی ہے، وہ خوبصورتی نہیں رہی، سو آن. تو اس طرح کے بہت سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا تھا دونوں پارٹیز کو. تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی ایسا سسٹم ہو زر کا جس کے استعمال سے ان مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکے. تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹس کا. اسی طرح نیکسٹ ہم چلتے ہیں لیک آف اسپیشلائزیشن کی طرف. Another difficulty of the barter system is that it is associated with a production system where each person is a jack of all trades. In other words, a high degree of specialization is difficult to achieve under the barter system. Specialization and interdependence in the production is only possible in an expanded market system based on money economy. Thus, no economic progress is possible in a barter economy due to lack of specialization. The above mentioned difficulties of barter have led the evolution of money. تو barter system کی ایک اور جو بڑی پرابلم ہے وہ لیک آف اسپیشلائزیشن تھی. مطلب یہ جو سسٹم ہے ایسی پروڈکشن سسٹم کے ساتھ اٹیچ تھا جہاں ہر بندہ ہر فن مولا تھا. سو یہ جو اسپیشلائزیشن ہے اور جو انٹر ڈیپینڈنسی کا عمل ہے پروڈکشن پروسیس میں، یہ صرف وہاں پاسبل ہے جہاں مارکیٹ میں ایکسپینشن کی کنڈیشن ہو یا وسیع پیمانے پہ مارکیٹ سسٹم ہو. سو لیک آف اسپیشلائزیشن ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بارٹر اکانومی میں اکنامک گروتھ نہیں ہو پاتی. تو یہ وہ تمام مشکلات تھیں جس کی وجہ سے جو ایولیوشن آف منی ہے اس کی طرف موو ہونا پڑا آخر کار. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور آج ہم نے دیکھا بارٹر سسٹم کو، اس کی ہسٹری کو بھی ڈسکس کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پرابلمز ہیں، اس کی جو ہنڈرینسز ہیں ان کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ.